رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرننگ وتھ افضل ندوی اور میں ہوں آپ کا میزبان افضل ندوی. ناظرین، میں آج آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت کس طرح کریں. آج اکثر والدین اپنی اولاد کی شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت بدماش ہو گیا ہے، شریر ہو گیا ہے، نافرمان ہو گیا ہے، وہ کوئی بات بھی نہیں مانتا ہے. کچھ دعا کر دیجئے، کچھ تعویذ دے دیجئے یا کوئی ترکیب بتائیے جس کی وجہ سے وہ بچہ ٹھیک ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، صحیح راستے پہ چلنے لگے. تو کیا ہم اپنے بچوں کی جو تربیت ہے، جس وقت تربیت دینے کی ہے اس وقت تربیت نہ دے کر بعد میں ہم یہ عمل کرتے ہیں، تعویذ پہنا دینا یا کچھ نصیحت کر دینا یا کچھ اور کرنا، اس سے اس کی جو کمی تھی وہ کمی دور ہو جائے گی؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. جس طرح سے ایک گھر کو ہم بناتے ہیں تو اس کی جڑ سے جب ابتدا کرتے ہیں تو اس کی بنیاد جو ہے سیدھی ہونی چاہیے. اگر بنیاد سیدھی نہیں ہوتی ہے، صحیح طریقے سے نہیں رکھی جاتی ہے، تو وہ مکان آگے جا کر بالکل بیکار ہو جاتا ہے اور اس کو بعد میں اگر ہم سدھار کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے. ہمیں پھر سے اس کو توڑ کر بنانا پڑے گا، ورنہ اس میں کمی رہ جائے گی اور یہ خدشہ رہے گا کہ کہیں گر نہ جائے. تو اسی طرح سے ہم اگر بچے کی تربیت اس کے صحیح وقت پہ نہیں کرتے ہیں تو بچہ بڑا ہو جانے کے بعد اگر ہم اس کی تربیت پھر سے کرتے ہیں، اسے کچھ نصیحت کرتے ہیں، کچھ دعا کر دیتے ہیں ان کے لیے، تو کچھ تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن جو تبدیلی بچپن سے ہونی چاہیے تھی، جو تربیت بچپن سے ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو پاتی ہے. وہ بچہ پھر اس طرح سے بن نہیں پاتا ہے، نیک صالح بن نہیں پاتا ہے. تو ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی اولاد کی تربیت کب اور کیسے کریں جس سے ہمارا بچہ فرمانبردار، اطاعت و فرمانبردار ہو، نیک صالح ہو، وہ معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ایک اچھا انسان بنے، ہمیں اس پر فخر ہو، وہ اللہ کو راضی کرنے والا بنے، ماں باپ کو راضی کرنے والے بنے. تو میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گا، ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ کس طرح سے اور کب تک کیسے ہم اپنے بچے کی تربیت کریں، جس سے انشاءاللہ ہمارا بچہ جب بڑا ہوگا تو بڑا ہی اچھا ہوگا، نیک صالح ہوگا، دیندار ہوگا اور دنیا میں ترقی کرنے والا ہوگا. لوگ اس کو دیکھ کر رشک کریں گے. جس طرح سے آج ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان پہ رشک ہوتا ہے کہ ان کی ماں باپ نے کس طرح سے تربیت کی کہ وہ اتنی کم عمر میں کتنے کامیاب ہو گئے اور دنیا آج ان کو یاد کرتی ہے. یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بچہ، یہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی نگہبانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب کے نگہبان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ذریعہ بناتے ہیں. تو ماں باپ سب سے بہترین ذریعہ ہوتا ہے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے، بچوں کو صحیح گائیڈ لائنز کے لیے. ماں باپ اگر اچھے ہوتے ہیں، نیک صالح ہوتے ہیں، صحیح تربیت کرتے ہیں تو بچہ بڑا نیک صالح ہو جاتا ہے. ہمارے اکابرین کی مائیں جو ہوتی تھی، ان کے والد جو ہوتے تھے بڑے نیک صالح ہوتے تھے، بچوں پر بہت ہی خیال رکھا کرتے تھے، بچوں کی صحیح تربیت کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بچہ نیک صالح اور کامیاب ترین بچہ بنتا تھا، جس پر آج دنیا ناز کرتی ہے، جس پر ہم رشک کرتے ہیں. تو ہم بھی، ہر ماں باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کی ہمارا بچہ جو ہو بڑا ہو کر ایک کامیاب ترین انسان بنے،
ایک نیک صالح انسان بنے، سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بڑھاپے کا سہارا بنے، وہ ہمارا اطاعت و فرمانبردار ہو، جو آج نہیں ہو رہا ہے۔ آج اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کرتے ہیں بلکہ نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں باہر نکال دیتے ہیں گھر سے، کوئی عزت نہیں کرتے ہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا اس کا ذمہ دار خود بچہ ہوتا ہے یا ماں باپ ہوتے ہیں؟ ہمیں اس چیز پر غور کرنی چاہیے۔ تو میں آج بتاؤں کہ کس طرح سے ہمیں اپنی بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا ننھا سا 1 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کب کریں، کس عمر میں کریں، کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ اس کی عمر کیا ہوئی ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عمر 1 سال ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے تاخیر کر دی، تمہیں اور پہلے آنا چاہیے تھا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت کس عمر سے کرنی چاہیے، کس وقت سے کرنی چاہیے، یعنی سال سے پہلے ہی بچے کی تربیت اسٹارٹ ہو جانی چاہیے۔ بلکہ بزرگوں کا کہنا ہے، بڑوں کا کہنا ہے کہ بچوں کی جو تربیت کا اسٹارٹنگ کہاں سے کرنی ہے؟ تو ماں کے پیٹ سے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تبھی سے ہم اس کی تربیت شروع کر دیں۔ تو ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کی تربیت کس طرح سے کرے؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے عمل میں زیادتی کر دیں، یعنی جو بھی عمل نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں زیادتی کر دیں، یعنی خوب نوافل پڑھنے لگے، تہجد پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی خوب تلاوت کریں، روزہ خوب رکھیں، اسی طرح سے ہم صدقہ خوب کریں، ذکر و اذکار خوب کریں۔ تو ہم یہ چیز کریں گے تو یہ چیز بچے کے اوپر اثر پڑتی ہے۔ ہم ابھی بچہ پیٹ میں ہے لیکن اس کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اسٹارٹنگ کرنی چاہیے بچے کی تربیت کے لیے۔ سب سے پہلے جب بچہ پیٹ میں ہو تو ہمیں چاہیے کہ خوب ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز خوب پڑھیں اور گناہوں سے بچیں، لہو و لعب سے بچیں، ہر اس جگہ سے بچیں جس سے بچے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں تربیت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد باری آتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز بتائی گئی ہے کہ بچہ پہلے پیدا ہو تو سب سے پہلی آواز جو بچے کے کان میں جانے چاہیے وہ اللہ کی آواز ہونی چاہیے، یعنی اللہ کا ذکر اس کے کان میں جانا چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اذان دیتے ہیں اور تکبیر پکارتے ہیں۔ تو بچے کے کان میں سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جائے، ایک کان میں اذان دی جائے، ایک کان میں تکبیر کہی جائے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے یا بہت ہی بیمار ہوتا ہے تو اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کرنا ہوتا ہے، ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا پہلے اذان دے دی جائے یا پھر اس کو ایمرجنسی وارڈ میں ٹرانسفر کی جائے؟ تو نہیں، اسلام نے کہا ہے کہ پہلے جب جان کی بات آئے تو پہلے جان کی حفاظت کی جائے۔ تو بچہ اگر ایمرجنسی میں ہو تو فوراً پہلے ایمرجنسی وارڈ میں ٹرانسفر کرے، بچے کی زندگی کے بارے میں پہلے سوچے، بچے کی زندگی کے بارے میں پہلے کام کرے، بچہ صحیح سالم ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر اذان دیجیے۔ تو یہ چیز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان دینے والا نہیں ملتا ہے یا کوئی اذان دینے والا ہوتا نہیں تو گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو چیز ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ انتظار کرنے تک بچے کو کچھ کھلایا پلایا نہیں جاتا کہ جب تک اذان نہیں ہو جاتی ہے تب تک بچے کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے نہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وقت لگ جائے گا کسی کو اذان دینے میں تو پہلے بچے کو کچھ کھلا لے پلا لے، اس کے بعد پھر اذان دے۔ اور اگر سب کچھ ہے تب تو کوئی بات نہیں، پہلے اذان دے۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے، کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں، اذان دینے والے نہیں ہیں، تو پہلے بچے کو کچھ کھلا لے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو کرنا ہے ہمیں کہ بچے کو کسی نیک صالح انسان کے پاس لے جائیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔
اس کے پاس لے جائیے اور ان سے کھجور یا کوئی نرم میٹھی چیز چبوا کر بچے کو چٹوائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی جب صحابہ کے بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھجور چبا کر دانت سے بچے کو چٹاتے تھے. اس کے بعد پھر کوئی اچھا سا نام رکھتے تھے. تو ہم ایسا کریں کہ کسی نیک انسان جو آپ کے نظر میں آپ کو لگتا ہو کہ یہ فلاں صاحب بہت نیک ہے, بہت عبادت گزار ہے, تو آپ ان کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ یہ کھجور چبا کر میرے بچے کو چٹوا دیں. یہ سنت ہے, اس سے بڑا اثر پڑتا ہے بچوں پر. یہ چیز کرنے کے بعد آپ بچے کا اچھا سا نام رکھیں. بچے کا اچھا نام رکھنا ضروری ہے. بچے کے اچھا نام رکھنے سے اس پر اثر پڑتا ہے. ہم آج بچے کا نام رکھتے ہیں پنکی, ببلو, ڈبلو, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ لیتے ہیں, جو غیروں کا نام ہے, جو جانوروں کا نام ہے, پلا, یہ وہ کیا نام رکھ لیتے ہیں. یا پھر بات ہوتی ہے کہ نہیں, بچے کا ایسا نام ہونا چاہیے جو بالکل لیٹسٹ ہو, جو محلے میں نہیں ہو, جو گھر میں نہیں ہو, اس کے معنی ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ بچے کا نام لیٹسٹ ہونا چاہیے. کسی کے سامنے ایسا نام نہیں آنا چاہیے. تو یہ بھی ایسا نہ کرے, بلکہ نام ایسا رکھے جو بامعنی ہو, جو اللہ کو پسند ہے. جیسے اللہ کو پسند ہے عبداللہ, عبد الرحمن, محمد, یا نبیوں کے نام یا ولیوں کے نام یا جو بھی صحابہ کا نام ہو جو بامعنی ہو, ایسا نام رکھیں جس سے اللہ پسند کرتا, اللہ جس نام کو پسند کرتے ہیں, اس سے بہت اثر پڑتا ہے بچے پر. تو یہ کریں. اس کے بعد پھر بچے کا 7ویں دن عقیقہ کریں. یہ سنت ہے. آج ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 6 دن یا 7ویں دن ایک پروگرام ارینج کرتے ہیں جس کو چھٹیارہ کے نام سے جانتے ہیں یا کچھ اور نام دے دیتے ہیں, اور اس میں کرتے ہیں طرح طرح کی چیزیں پکواتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں اور کھلاتے پلاتے ہیں. تو اس میں پروگرام کرتے ہیں جو سنت نہیں ہے, اور آپ عقیقہ کریں گے تو سنت ہے. تو ہم اس چیز کو نہ کر کے ایک عقیقہ کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عقیقے کے لیے صلاحیت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے تو تب تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس اگر صلاحیت ہے, آپ کوئی پروگرام ارینج کر رہے ہیں, تو اس کی جگہ پہ آپ عقیقہ کریں بچے کی, جس کی وجہ عقیقہ کے بارے میں بتایا گیا. عقیقہ کی فضیلت یہ ہے کہ عقیقہ کرنے سے ایک تو سنت ہے, نیکی ملے گی. دوسری چیز, عقیقہ کرنے سے بچے کے اوپر جو بلائیں آنے والی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے. تو ہمیں عقیقہ کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت نہ بھی دی ہو تب بھی کوشش کرنی چاہیے. جیسے ہم چھٹیارے میں کوئی پروگرام ارینج کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ پیسہ خرچ ہوتا ہے, تو ہم 2 بکرا نہیں کر سکتے تو 1 بکرا کریں, لڑکی ہے تو 1 بکرا کریں. تو ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہر ماں باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ صحیح سالم ہو, اس کی پوری زندگی حفاظت کے ساتھ گزرے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فضیلت بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بہت فضیلت کی چیز ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو بلائیں آنے والی ہوتی ہے وہ ٹال دیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں. تو ہم تو یہ کرنا چاہیں, ہم جو پروگرام ارینج کرتے ہیں اس میں پیسے خرچ کرتے ہیں, اس کو نہ کر کے یہ کریں. اس میں فضول خرچی ہے, آپ کو نیکی نہیں ملتی, بلکہ آپ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو کر رہے ہیں. تو آپ وہ نہ کر کے یہ کریں کہ عقیقہ کریں 7ویں دن. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ جب بھی بچے کا عقیقہ کریں تو یعنی جس دن بچہ پیدا ہوتا اس سے 1 دن پہلے کر دیں. یہ طریقہ ہے, لیکن کوشش یہ کریں کہ 7ویں دن عقیقہ کریں. اس کے بعد مسئلہ آتا ہے بچوں کو کھانا پینا کس طرح سے کرنا ہے. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ بچہ کو جب دودھ پلایا جائے, بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو دودھ ہی پیتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتا پیتا ہے, تو دودھ جب پلائیں تو ہماری جو نیک مائیں ہوتی تھی, ہمارے جو بزرگوں کی مائیں ہوتی تھی, یا آج جو نیک مائیں ہیں, اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کر لیتی ہیں, اور اس کے بعد جب دودھ پلاتی ہیں تو ذکر و اذکار کرتے ہیں. تو جس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو رزق حلال جاتا ہے. اس کے بعد آپ اگر وضو نہیں کرتے ہیں اور ذکر و اذکار نہیں کرتے تب بھی دودھ جو ہے رزق حلال ہے, لیکن اس میں برکت ہوتی ہے. آپ جس چیز کو وضو کے ساتھ کریں پھر اس میں ذکر و اذکار ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے, اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہے. اور جس چیز میں رحمت نازل ہو تو نشو و نما میں بھی فائدہ ہوتا ہے, اور ذہن و ذکاوت میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ چیز کریں. اگر آپ وضو نہیں کر سکتی ہیں تو کم از کم ذکر و اذکار تو ضرور کریں کہ بچے کو جب بھی دودھ پلائیں تو ذکر و اذکار کریں. لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو